آپ نے امانت اور دیانت کے بڑے مؤثر واقعات سنے ہوں گے، لیکن شاید ہی آپ نے ایسا واقعہ سنا ہو کہ کسی کو ایسے لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی فکر بے چین کیے ہو جو اس کی جان کے پیاسے ہو، جو اس کے خون کے پیاسے ہو۔ یہی وہ دیانت داری تھی جس کی وجہ سے مکہ کے ہر فرد کی زبان پر آپ کے لیے صدیق اور امین کا لقب مشہور ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ اس سفر میں محبت اور ایثار کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بن گئی۔ مشرکین آپ کے تعاقب میں تھے۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مشرکین آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھ دیا کہ جو شخص حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو جراحہ بن مالک وہ انعام کی لالچ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ تو وہ نکلا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کو ٹکر لگی اور وہ نیچے گر گیا، پھر اٹھا، پھر نیچے گرا، پھر اٹھا، پھر نیچے گرا۔ آخر کار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ اے سراقہ، تو مجھے قتل کر کے 100 اونٹ لینا چاہتا ہے، حالانکہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آئی تو اس میں ایران جب فتح ہوا تو کسرا کا تاج اور پٹکا لایا گیا اور وہ سراقہ بن مالک کو بلوایا اور انہیں پہنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچنے لگے تو پورا مدینہ والے آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑے اور ہر طرف نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، ہر زبان پر حمد و ثنا جاری تھی، ہر طرف استقبالیہ نعرے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سرور ہی سرور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ حضور مجھے میزبانی کا شرف بخشے، لیکن یہ شرف ازل سے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جہاں پر میری اونٹنی ٹھہر جائے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہر گئی اور وہاں پر ٹھہری جہاں آج کل مسجد نبوی کا دروازہ ہے۔ اس وقت وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور وہاں پر کھجور کے باغات بھی تھے اور ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا۔ تو جب وہ اونٹنی وہاں پر ٹھہری تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھوایا اور فوراً گھر لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی کیا عجیب نظام ہے، وہ بعض اوقات مسکینوں اور فقیروں کو ایسا نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ نبوت ملی تو مکہ کے ایک یتیم کو ملی، مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو عاجز فقیر سے انسان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ ہوا تو 2 یتیم لڑکوں کی ملکیتی زمین میں ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ مسجد نبوی جہاں بھی بن جاتی وہ قابل احترام ہوتی، لیکن ان لڑکوں کے لیے تو یہ بات قابل رشک ہے کہ ان کی مملوکہ زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ زمین خریدنے کی بات کی تو وہ لڑکے مفت میں زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلا قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت دے کر وہ زمین ان سے خریدی اور پھر توڑی توڑی شرکت فرمائی اور اس مسجد کی تعمیر کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر
پتھر لاتے اور وہاں پر پہنچاتے، اور مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھتے، اللہم ان الاجر اجر الآخرۃ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ مواخات قائم کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا عجیب و غریب رشتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور فرماتے، جاؤ تم آپس میں بائی بائی ہو۔ واہ کیا عجیب رشتہ ہے، نہ خون کا تعلق، نہ مال کا تعلق، نہ حسب و نسب کا تعلق، نہ وطن کا تعلق، اگر تعلق ہے تو صرف ایمان کا تعلق ہے۔ اسی ایمان کے تعلق کی وجہ سے ایک غریب امیر کا بھائی بن رہا ہے، کالا گورے کا بھائی بن رہا ہے، مشرقی مغربی کا بھائی بن رہا ہے، اور اس سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو سب سے زیادہ مضبوط رشتہ، سب سے پختہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اسی رشتے مواخات کے لیے انصار میں بڑا جوش و خروش تھا۔ ہر انصاری کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش کوئی مہاجر میرا بھائی بن جائے، کاش کوئی مہاجر میرا بھائی بن جائے، حتیٰ کہ ان کے درمیان قرہ اندازی کی نوبت آ گئی، اور اس رشتے کو انہوں نے خوب خوش دلی سے اس کو قبول کیا تھا۔ اور یہ صرف خانہ پوری کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ انصار نے پوری خوش دلی سے اس کو قبول کیا تھا، اور مہاجروں کو اپنے مال دولت، اپنے جائیداد میں تصرف کا ایسا اختیار دیا تھا جیسے کہ حقیقی بھائی کو اختیار ہوتا ہے۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو بلاتا اور اسے کہتا کہ دیکھو یہ میرا سارا مال ہے، اس میں سے آدھا تم لے لو۔ ان باتوں کا سننا تو بہت آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت، کمایا ہوا مال کسی کو مفت دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ آج ہم کسی غریب، کسی فقیر کو ہم 200-400 روپے دے دیں تو ہم اسے اپنا خریدا ہوا غلام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن انصار نے جیسا مہاجرین کا وعدہ فرمایا تھا، ان کی نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، ویسے ہی اس وعدے کو پورا کیا۔